نبی آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچہ کریں، تو کئی آیتوں میں اسلوب بدلے ہوئے، لہجے بدلے ہوئے. کہیں تو یہ فرمایا گیا کہ قل العفو، قل العفو، کہہ دیجئے کہ عفو. عفو کتنا خرچ کریں جی؟ عفو خرچ کرنا. عفو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ضرورت سے. ضرورت کس سے؟ اب ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے ضرورت اور ایک ہے حاجت. سمجھے نا؟ حاجیات، ضروریات، اور آگے تیسرا شاطبی وغیرہ میں، اشباہ میں بھی شاید ہے، علامہ شاطبی وغیرہ نے جو ہے مقاصد شرع کو جو ہے ضروریات، حاجیات، تحسینیات، سمجھ رہے نا جی. ابن الحمام وغیرہ، علامہ ابن الحمام وغیرہ نے بھی اس کی 5 قسمیں نکالی. تو بہرحال ضرورتوں سے زیادہ حال اور معال اور اپنے پیشے اور منصب اور حیثیت عرفی کے مطابق، پیشے اور منصب اور حیثیت عرفی، سماجی حیثیت کے مطابق انسان کو غذا، لباس، مسکن کی ضرورتوں اور ان سے وابستہ ضرورتوں سے جو چیزیں بچے، وہ کیا ہے؟ عفو ہے. ہر انسان کا جو لیول ہوتا ہے، معیار الگ الگ ہوتا ہے. انزل الناس منازلہم، سماجی لیول ہوتا ہے نا جی. ہر انسان اپنی سماجی اور حرفہ اور پیشہ اور منصب کے اعتبار سے ہر ایک کی ضرورتیں الگ ہوتی ہیں، تقاضے الگ ہوتے ہیں. کسی کی ضرورت 5 روپے میں پوری ہو جاتی جی، اور جو آدمی جس بڑے منصب کا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت کے معیار پہ تھوڑا سا بلند ہوتا ہے. تو انسان اپنے پیشے، حرفہ، منصب، سماجی اور عرفی مقام و مرتبہ کے اعتبار سے یہ 3 چیزوں کی ضروریات سے جو مال بچے اس کو عفو کہتے ہیں. تو کتنا خرچ کرنا؟ عفو خرچ کرنا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا، اردو کتابوں میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 2 درجے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انسان حقوق واجبہ ادا کر دے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها، اور اگر انفاق کر دیں یعنی صدقات واجبہ نکال دیں، 40واں حصہ نکال دیں، تو اب جتنا مال، نعم المال نعم العون المال الحلال، مال نکال دیں، زکوٰۃ نکال دیں تو سارا مال حلال ہے جی. بڑے بڑے صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا مال ملا کہ سونے کا جو ہے وہ بڑا چٹان توڑتے توڑتے، کلہاڑی سے توڑتے توڑتے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے تھے. بڑے بڑے صحابہ گزرے جی، مالدار، غنیہ. تو جو زکوٰۃ وغیرہ نکال دے، وہ مال بچے تو مال حلال ہے. تو حقوق واجبہ نکال دے، یہ ادنا درجہ ہے. اور اعلیٰ درجہ جو اللہ کو مطلوب ہے، سب سے زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تعریف کی ہے قرآن میں صحابہ کی، وہ اعلیٰ درجہ انفاق کا یہ ہے کہ حقوق واجبہ کے علاوہ بھی اپنے حال اور معال اور ضروریات ثلاثہ کے علاوہ باقی چیزیں خرچ کر دو، وہ اعلیٰ درجہ ہے. تو اسلام نے جو انفاق کی تاکید کی ہے. زکوٰۃ الگ ہے، زکوٰۃ کے علاوہ انفاق کا حکم دیا ہے، اور اس حکم کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ دولت جو ہے چند لوگوں کے ہاتھوں میں سمٹ کے نہ رہ جائے، دولت گھومتی رہے. تو پہلی بنیاد ہے اسلامی معیشت کی کہ چلتا کرو، انفاق کرو. انفاق کس کو کریں گے؟ فللوالدین، فللوالدین، والدین کے لیے جی. اب والدین کو کتنے بھی والدین، اگر والدین محتاج ہیں تب تو ضروری ہے جی ان کا نفقہ، اور اگر والدین خود صاحب نصاب ہیں پھر بھی دو. والاقربین، اور کس کو دیں؟ رشتہ داروں کو دیں. غریب، مفلس، نادار جو رشتہ، ساری دنیا میں حاتم تائی بنے پھرتے ہیں ہم لوگ، بڑے سخاوت کی دریا بہاتے پھرتے ہیں، اور اپنے رشتہ داروں کو، اہل قرابت کو جو ہے بھیک مانگتے چھوڑ دیتے ہیں سڑکوں پہ، گلیوں میں. یہ نہیں، والاقربین کا حق ہے آپ کا، رشتہ داروں کا، اہل قرابت جو ہے ان پہ انفاق کرنا ہے. والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، پوری تفصیل پڑھی. ساری چیزوں میں خرچہ کرو. جو زکوٰۃ واجبہ ہے، صدقہ واجبہ، اس کے علاوہ خرچہ کرو ان چیزوں میں. تو مال جب نکلتا رہے گا تو چلتا رہے گا، مال سمٹ کر کے نہ، معیشت حرکت میں رہے گی اور اقتصادیات زیر گردش رہیں گی، سمٹ کر کے نہیں لے جائیں گی. کیوں؟ اب لوگوں کے جو بہت گرا گزرتا ہے، گرا بار پہاڑ کی طرح ثابت ہوتا ہے، یار میں نے مال محنت سے کمایا، بقد یمینی وعرق جبینی،
پسینہ بہا کر کے جی رات دن اپنی قابلیت سے، اپنی مہارت سے، تجارتی شعبے میں اپنے دیرینہ تسلیم شدہ مہارتوں، فنی مہارتوں کے باعث آج ہم اتنا بڑا پراپرٹی بنائیں جی. یہ مولوی صاحب لوگ جو کہتے ہیں خرچہ کرو جی خرچہ کرو، میرے دست و بازو کا کرشمہ مظہر ہے کہ میں نے اتنا بڑا پراپرٹی بنایا اور خرچ کرو خرچ. نہیں جی، غلط، یہی غلط فہمی اسلام نکالتا ہے. مال آزمائش ہے، امتحان ہے، اللہ کی عطا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے. قارون کو بھی یہ کہا تھا نا، اس زمانے کے جو نبی تھے، اہل ایمان تھے، نصیحت کی تھی کہ قارون لا تفرح بما آتاک اللہ، جو کچھ اللہ نے تجھے دیا نا جی اس پہ اکرو مت. اللہ کا، اس نے کہا نہیں جی انما اوتیتہ علی علم عندی، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرے دست و بازو کا کرشمہ ہے، میں نے پسینے بہائے جی، میں نے محنت کی ہے، میں نے دوڑ دھوپ کی ہے، دھوپ میں اور بارشوں میں گھوم گھوم کے ہم نے اپنی دکان بنائی ہے، میرا ہے جی، میں کیوں دوں گا. فخسفنا به وبداره الارض، اس کے گھر میں ہم نے زیر زمین اس کو دھسا دیا. اللہ کی عطا ہے. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، اللہ کی عطا ہے. للہ ملک السماوات والارض، ساری چیزیں اللہ کی ہیں، ہمارا کچھ نہیں ہے. تو اس کو خرچہ کرنا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس مال امانت کے طور پہ جی اللہ کا مال، اس کو خرچہ کرنا، انفاق خرچہ کرتے رہنا. ٹھیک ہے جی. اور انفاق کے جو درجات ہیں وہ آیت میں آپ تفسیر میں دیکھ لیجئے گا، اس کی ترتیب ہے. اور اگر جن لوگوں کا نفقہ ہم پر ہے، اگر نفقہ واجبہ ادا نہ کریں اپنے اختیار سے، تو اگر اسلامی حکومت کہیں ہوں تو اسلامی حکومت کے فرما روا کو، حکمرانوں کو یہ اختیار ہے کہ جو نفقہ واجبہ ہے، جو مکھی چوسی اور بخالت کی وجہ سے نہیں دے رہا، تو اتنا زبردستی اس کے مال میں سے اتنا ہی لے. اشتراکی نظام کی طرح، اشتراکی جو نظام کی طرح، ایسا نہیں کہ قومیاں لینا، جو قوم کے فن میں ساری چیزوں کو ہڑپ لینا. ایک ملک ہے ونیزویلا، جانا ہوتا ہے میرا باپ، ونیزویلا شابیز تھا مر گیا، بڑا ترقی یافتہ ملک ہے جی، بہت زیادہ. وہاں اتنا سستا ہے پیٹرول کہ سروس اسٹیشن جو ہے، پیٹرول پمپ جس کو کہتے ہیں، وہاں پیسہ نہیں دینا پڑتا، جاؤ بھرا لو ٹینک اور 10 سینٹ 20 سینٹ جو بھرتا ہے ڈالتا ہے اس کو دے دو، ایک دم فری ہے تیل وہاں، فری. سعودی میں بھی اتنا سستا نہیں. تو حکومت، وہ بڑے بڑے عرب تاجر ہے، وہ میں کہنا چاہتا ہوں، بڑے بڑے فلسطینی عرب تاجر ہیں جن کا اپنا پلین ہے، جن کا اپنا پرائیویٹ، سب تبلیغی جماعت کے سمجھے، بڑے بڑے جو امیر سب لوگ جاتے ہیں، امیر التبلیغ، سب کو وہاں آ کر کے ریسیو کرتے ہیں. تو وہاں میں گیا تھا تو حکومت کو گالی دے رہے ہیں سارے عرب شیوخ. میں کہا کیا ہوا جی؟ اتنی بڑی بڑی دکان ہے، مال ہے جی، سپر مارکیٹ، ہائپر مارکیٹ، سب عرب لوگ کا ہے. وہ کہہ رہے تھے شیخ یہ دیکھیے، جب چاہتے ہیں میرے ساری دولت کو جو ہتھیا لیتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. قومیاں لیتے ہیں، یعنی قومی ملکیت میں سب کو لے آتے ہیں. یہ اختیار نہیں ہے، اسلام دیتا ہے اسلامی حکومت کو، فرما روا کو، حکمرانوں کو، قومیاں لو نہیں جی، یہ جبر ہے، استحصال بالجبر ہے، حرام ہے. ہاں نفقات واجبہ جو اپنے باپ کو، بھائی کو جو واجب نفقات ہیں، غذا، لباس، مسکن، جو نہیں دے رہا اتنا لو. سارا مال ہڑپ نہیں سکتے ہو جی، حرام ہے. اگر کوئی ایک بالش زمین بھی جو ہے ناحق کسی کے لے لے، اب حدیث پڑھتے ہیں سنن کی حدیث کہ اللہ تعالیٰ زمین کے 7 طوق اسی کے مطابق اس کے گلے میں ڈالیں گے. برداشت کر سکے کوئی جی؟ تو سب کو ہڑپنے کا اختیار اسلام میں نہیں ہے کہ غصب کر لو، کھا جاؤ. ہاں نفقات واجبہ اگر کوئی نہیں ادا کر رہا ہے تو اسلامی حکومت اگر ہو تو اتنا بقدر نفقہ واجبہ جو ہے وہ حکومت اس کو لے سکتی ہے. تو انفاق کا حکم ہے پہلا. اچھا چلو، انفاق کے بعد جو ہے تجارت اگر کوئی کر رہا ہے، تجارت بزنس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بزنس چاہے سونا کی کرے، بزنس چاہے چاندی کی کرے، اور بزنس چاہے اینٹ اور پتھر اور مٹی کی کرے، کسی بھی چیز کی اگر وہ بزنس کر رہا، مال تجارت ہے اور سال اس پہ گزر گیا مال تجارت پر، ٹھیک ہے نا جی، تو کیا ہوتا ہے اس پہ واجب ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں سارے ماشاءاللہ فقہ کے طلباء، مال تجارت کچھ بھی ہو، اینٹ پتھر شجر حجر لکڑی، کچھ، حتیٰ کہ کفن کا کوئی کاروبار کر رہا،
اگر تجارت اس کو کہتے ہیں علمی زبان میں نمو پذیر مال، اموال نامیہ جس کو کہتے ہیں